سے پہلے تو آج کا اگر یہ کہا جائے سیالکوٹ میں آج جو اندوہناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا دن واقعی بے حد شرمناک تھا۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ محض المناک واقعہ نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ میں اس کو یوم سیاہ کے طور پہ یاد رکھا جائے گا۔ لوگوں کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے۔ میں میڈیا تو زیادہ نہیں دیکھا مین اسٹریم، لیکن سوشل میڈیا وغیرہ دیکھتا رہا، لوگوں سے بات کرتا رہا۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے۔ دیکھیے، میں وہاں گیا ہوں، کچھ دن میں نے وہاں گزارے ہیں۔ ترکی کے معاملے کو بہت اجاگر کیا جاتا ہے اور صحیح طور پہ اجاگر کیا جاتا ہے کہ ہمارے سب سے اچھے دوست ترک ہیں، لیکن ان کے بعد اگر ہمارا کوئی دوست ہے، یعنی عوامی سطح پہ عام لوگ جہاں پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ سری لنکا کے لوگ ہیں۔ مثلا میرا جو کرسچین ڈرائیور تھا جو اتنے دن میرے ساتھ رہا، جو سفارت خانے کی مدد سے انہوں نے مہربانی کی اور ایک ڈرائیور مجھے دے دیا گھومنے پھرنے کے لیے، ملوا دیا، تو وہ کرسچین تھا۔ اچھا، میں میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کرسچین کیسے ہو گئے؟ یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں زیادہ تر بدھ مت کے ماننے والے ہیں اور مذاہب ہیں، تو مسلمان بھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو یہ گمان کرتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ پاکستان سے کوئی آیا ہوگا۔ میں نے کہا پاکستان کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ پاکستان سے تو مبلغ یہاں نہیں آتے۔ اس نے کہا جو اچھی چیز ہوتی ہے سری لنکا میں پاکستان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اچھا، اب جب اس طرح کا حادثہ ہوگا تو وہاں پہلے ہی کچھ پیچیدگیاں، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کوئی بڑی انفرادیت ہے سری لنکا اور پاکستان کے تعلقات کی۔ بعض چیزیں میں بیان کر سکتا ہوں، بعض نہیں کر سکتا۔ بعض قومی راز ہوتے ہیں، وہ راز ہی رہنے چاہیے، وہ بے شک دنیا کو پتہ ہوں، لیکن اس کا اعلان نہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سری لنکا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں مسلمان اپنی آبادی کے تناسب سے زیادہ وسائل رکھتے ہیں، یعنی وہ جہاں اقلیت میں ہیں مسلمان۔ کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان کسی ملک میں اقلیت میں ہوں اور عام لوگوں سے زیادہ خوشحال ہوں، اور تھوڑے سے نہیں، 3 گنا زیادہ خوشحال ہے۔ کتنے پرسنٹ آبادی ہے مسلمانوں کی؟ یعنی آبادی ان کی 8% ہے۔ اچھا، 8% آبادی ہے اور 24% اکانومی میں ان کا حصہ ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں۔ اب آپ نے یہ جو واقعہ ہوا، اس کے اثرات وہاں کیا ہوں گے؟ وہاں ایک گروپ ہے آبویسلی انڈینز اس کی سرپرستی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، اور وہ لسانی مسئلہ ادھر پیچیدہ ہو جائے گی بات۔ بہرحال ہم جہاں کہیں وہاں گئے، کچھ اور اخبار نویس بھی تھے، جہاں کہیں ہم گئے ہمارے ساتھ اتنا عمدہ سلوک کیا گیا کہ ہم حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ سری لنکا میں ہرگز خود کو اجنبی محسوس نہیں کرتے۔ اچھا، بلکہ مجھے سفیر صاحب نے کہا کہ یہ کوئی اجنبی ملک تو نہیں ہے، کوئی دوسرا ملک تو نہیں ہے، یہاں آپ کیا کمفرٹیبلی، بالکل آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ پاکستان میں ہیں۔ اتنی اپنائیت اور اتنی محبت ہے اکثریت میں۔ دکان پہ گئے، بہت بڑا سٹور تھا، ٹورزم آپ کو پتا ہوگا وہاں بہت زیادہ ہے، اور بڑے بڑے سٹور ہیں ہینڈی کرافٹس کے، بہت ہینڈی کرافٹس بکتے ہیں وہاں پہ۔ تو پہلے اس نے کہا، مینیجر نے اکاؤنٹنٹ سے اونچی آواز سے کہا کہ 5% ان کا بل کم کر دیں۔ ہم نے نہیں کہا ان سے، نہ کوئی بارگیننگ کی۔ پھر اس نے کہا 10% کم کر دیں۔ پھر اس کا اطمینان ہوا، کچھ دیر کے بعد اس نے کہا 15% کر دیں۔ یہاں تک تو پھر بھی قابل فہم تھا۔ پھر وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے آیا باہر گاڑی تک، اور بار بار ایک بات کہتا رہا کہ آپ کوئی خدمت بتائیں۔ تو اب ہم اسے کیا خدمت بتاتے؟ اچھا، تو میرا جو ساتھی تھا اس نے پھر فائنلی اسے کہا کہ لکڑی کے ایک تختے پر پاکستان کا جھنڈا بنا دیں۔ اس کو کوئی بات سوچ گئی، مجھے تو سوچ نہیں رہی تھی۔ اب آپ نے کیا میسیج دیا؟ پہلے یہ واقعہ دیکھ لیں کیا ہے۔ واقعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح سرگوشیاں کی جا رہی ہیں۔ کیا ہے؟ میں نے ذمہ دار لوگوں سے پوچھا ہے۔ دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ مینیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیواریں وغیرہ صاف رہیں۔ صحیح۔ اچھا، بعض اوقات لوگ دیواروں پہ پوسٹر وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جس پوسٹر کی بات کر رہے ہیں، جو تاثر لوگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پوسٹر نہیں تھا۔
یعنی اس میں جس شخصیت کا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا تھا ان کا تو نام ہی نہیں لکھا ہوا اس میں. اچھا اس میں تو کچھ اور لکھا ہوا تھا. جی مذہبی تھا ویسے پوسٹر. اور لیکن یہ ہے کہ بھائی اس نے کہا کہ یہ نہ لگائیں یہاں پہ, تو انہیں خود ہی وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ لگا دینا چاہیے تھا. بھائی کسی ایک خاص جگہ پہ لگانا کیوں ضروری ہے؟ اور کام کی جگہ پہ, یہ کوئی فریضہ نماز ہے یہ جو آپ چھوڑ نہیں سکتے, یہ کوئی روزہ ہے جو آپ ترک نہیں کر سکتے, یہ کوئی حج ہے جو آپ پہ فرض کیا گیا ہے, یہ کوئی انفاق فی سبیل اللہ ہے جو فرض ہے. یہ تو ایک عقیدت کا معاملہ ہے, اس کا 100 طرح سے آپ اظہار کر سکتے ہیں. آپ اس کو اپنی چھوٹا وہ بنا کے سووینیر اپنی جیب پہ لگا لیں, اپنے کوٹ پہ لگا لیں, اپنی قمیض پہ لگا لیں. بالکل ٹھیک. اچھا پھر چلیے فرض کیجئے کہ اس نے بڑی غلطی کی, فرض کر لیتے ہیں ہم کہ اسی کی غلطی تھی, 100% مان لیتے ہیں کہ اسی کی غلطی تھی, تو صاحب معاملہ تو جج نہیں ہوتا. 2 آدمیوں میں اگر تنازع ہو جائے, 2 فریقوں میں اگر تنازع ہو جائے تو ان میں سے ایک جج تو نہیں بن جاتا. اس کا طریقہ ہے, ساری دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا جج بنا کے, غالباً یمن میں, اور ایک اور صاحب کو بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تم کس طرح فیصلے کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. کہا کہ اگر قرآن سے رہنمائی نہ ملے, فرمایا تو جو آپ کے اقوال ہیں, جو کچھ آپ ارشاد فرماتے ہیں, اس کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. اور پھر اگر یہ بھی نہیں تو پھر اپنی کامن سینس سے کام لوں گا. اور رسول اللہ نے تاکید کی, مگر ایک بات کا خیال رکھنا, دونوں فریق جو ہیں ان کی بات سننا. یہ بہت تاکیداً کہا. حضرت علی کا تو خیر ججمنٹ کا معیار بہت ہی اعلیٰ تھا, اور وہ ان کی اور بہت ساری حیثیتیں ہیں, مگر یہ بھی حیثیت ہے کہ وہ تاریخ کے بہترین جو جج ہو سکتے ہیں, بلکہ شاید دنیا کے تاریخ کے سب سے اچھے جج وہی ہوں, کیونکہ بہت باریک بین تھے. تو مگر یہ تاکید آپ فرماتے تھے کہ بھائی دوسرے چاہے آپ کو محقق کسی کا صحیح نظر آ رہا ہو, ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک فریق کی بات سن کے سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے, یہ سچ کہہ رہے ہیں, اسی وجہ سے بھی آپ کو یہ گمان ہونے لگتا ہے. مگر دوسرے کو پورا موقع دیے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی. پھر کوئی انڈیویجول تو نہیں کر سکتا, اسٹیٹ کی تقدیس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوٹے سر والا, یہ مفہوم ہے حدیث کا, چھوٹے سر والا حبشی تمہارا حکمران بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرو. یہ اطاعت انڈیویجول کی نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کی اطاعت ہے. اس لیے کہ اسٹیٹ نہیں ہوگی تو امن و امان نہیں ہوگا, امن و امان نہیں ہوگا تو لوگوں کی جان, مال اور آبرو محفوظ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, ملک کے مستقبل کے اوپر بھی ہارون صاحب بات کریں گے کہ اس کے بھی اثرات ہوں گے. میں کرتا ہوں اس میں دل آزاری کی بات ہے, لیکن ایک آدمی صاف کنفیشن کر رہا ہے کہ ہم نے ایسا کیا, اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آئندہ بھی ایسا کریں گے. بھئی آپ کیسے کریں گے؟